ایک دن کیا ہوا، عبادت فرما رہے ہیں کہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، حج کا موسم، پوچھتے ہیں کون؟ آپ اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، پوچھا کون؟ کہا امیر المومنین ہارون الرشید آئے ہیں۔ تو کہا مجھے ان سے کیا مطلب، ان کو مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا مطلب، جاؤ واپس جاؤ، میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، یہ تصوف ہے۔ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں آج کل کہ کوئی ہمارا بڑا شہرت والا مشہور آدمی ہمارا مرید ہو جائے تاکہ لوگوں کو بتائیں یہ اس کا مرید ہے، یہ اس کا مرید ہے۔ اور فضیل بن حجاز کہہ رہے ہیں کیا واسطہ ہارون الرشید، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا اس کا دور سنہری دور کہلاتا ہے، اسلامی دور سب سے بڑا دور ہے اس کا، زبردست، کہ جس میں اسلام نے بڑی ترقی کی ہے۔ ہمارے اسلامی مسلمانوں نے سائنس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ترقی کی۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، انہوں نے کہا، ساتھ ان کا وزیر تھا، کہنے لگا آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم بلا اجازت اندر آ جائیں گے۔ کہنے لگے بلا اجازت آنے کے تم مختار ہو لیکن میں تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر کو، امیر المومنین کو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے زبردستی دروازہ کھولا اور اندر آئے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دیے کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا تاکہ میں بادشاہ کی شکل ہی نہ دیکھ سکوں۔ اندھیرا جب ہو گیا، وہ آئے آگے، انہوں نے ہاتھ یوں ٹٹولا تو آپ کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگا۔ جب ان کے ساتھ ہاتھ لگا تو فرمانے لگے ہاتھ تو بڑا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بس وقت ہوتا ہے کہ جب جملہ اثر کر جاتا ہے۔ امیر المومنین وہیں بیٹھ گیا، ہارون الرشید بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ ہارون الرشید عباسی خلفاء کہلاتے ہیں، اور یہ سارے عباسی جو ہیں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے۔ تو سب سے پہلے سنایا، کہا سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تمہاری جد، تمہارے ابا جن کی اولاد سے ہو، انہوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد مجھے کسی ملک کی امیری دے دو، امارت دے دو، امیر بنا دو کسی ملک کا مجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چچا اطاعت حق جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانی اور اس کی اطاعت یہ بہتر ہے کہ تم جاؤ کسی ملک کا میں تمہیں امیر بنا دوں۔ بتلانا کیا تھا کہ یعنی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، زیادہ بڑی چیز ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ امیر ہارون الرشید کہہ رہے ہیں کچھ اور نصیحت کیجیے۔ اب آپ دیکھیے کیا انداز ہے، اب آپ اس کو بتا رہے ہیں معاشرہ کیسے ٹھیک کرنا، رعایا کو کیسے ٹھیک کرنی۔ پہلی مثال دے کر بتایا کہ تو خود کو ٹھیک کر، دوسری مثال دے کے اب فرما رہے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ فرما لگے جتنے بڑے ہیں، جتنے بوڑھے ہیں سب کو باپ سمجھو، اور جتنے جوان ہیں سب کو بھائی سمجھو، چھوٹے ہیں بچوں کی طرح سمجھو، عورتیں ہیں ماں بہن کی طرح سمجھو۔ تو جب بادشاہ اپنی ساری رعایا کو یوں فیملی سمجھنے لگ جائے گا تو پھر وہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، اور یہی بتلانا تھا کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرو۔ حضرت فضیل بن عیاض نصائح پہ نصائح کرتے چلے جا رہے ہیں اور امیر المومنین رو رہے ہیں، ہارون الرشید رو رہا ہے۔ فضل برمکی بولا، کہنے لگا بس بھی کریں آپ، کیا آپ مار دیں گے امیر المومنین کو؟ اس وقت تو حضرت فضیل غصہ آئے، فرما لگے حامان یہ تم لوگوں کی وجہ سے اور تمہارے جیسے گروہ ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے۔ حامان جانتے ہیں کون ہے؟ اتنے پاورفل وزیر کو آپ حامان کہہ رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے غصہ نہیں کیا بلکہ کہنے لگا یہ تجھے حامان اس لیے کہا کہ مجھے فرعون تصور کر رہے ہیں۔ پھر بھی وہ نصائح کرتے رہے اور وہ سنتا، اور کیجیے۔ فرمان لگے جاؤ بس کافی ہو گیا۔ ہارون الرشید جب اٹھ کے جانے لگا تو جاتے ہوئے اس نے 1000 دینار کی تھیلی دی، کہا حضور یہ 1000 دینار ہیں رکھ لیجیے، نظر کرتا ہوں۔ فرمانے لگے میں تجھے دوزخ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو مجھے مصیبت میں مبتلا کر رہا، میری نصیحتوں کا تجھ پر یہ اثر ہوا کہ تو پھر مجھے 1000 دینار دے رہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جا۔ ہارون الرشید سمجھا کہ شاید انہیں شک ہوگا کہ میں نے عوام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے، تو ہارون الرشید کہنے لگا یہ عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ نہیں ہے، یہ میری ماں سے مجھے ورثے میں ملا تھا، یہ میری ماں سے ملا ہے، مجھے حلال ہے۔ فرمانے لگے میں اس کا مستحق ہی نہیں، جاؤ مستحقین میں تو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تصوف، یہ ہے تصوف۔ اس لیے ہم ولی اللہ اولیاء کرام کے تذکرے کرتے ہیں، ان کو پوچھتے نہیں ہیں ان کی باتوں۔ آج میں پڑھ رہا تھا اسٹڈی کرتے ہوئے مسجد کے اندر، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا میں قصہ پڑھ رہا تھا جب ان کا بیٹا ان سے ملا، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اگلی قسط میں۔ میں روتا رہا ہوں
یہ ان کی جو سیرت ہوتی ہے، ان کے واقعات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں۔ 30